کسی شے کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، ورنہ اگر اسے عزت سے دیکھا جائے تو وہی شے اپنے اندر ایک جہاں رکھتی ہے۔ ایک ذرہ بے مایا اپنے اندر سرمایہ گراں مایا رکھتا ہے۔ ذرے کا دل چیرا گیا تو کتنے آفتاب لرز گئے۔ اسی طرح قطرے کے اندر وسعت بے قراں ہے، وہ اپنے دل ہی دل میں خود کو کلزم ساز سمجھتا ہے، بلکہ کلزم نواز سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے دم سے کائنات کی زندگی ہے۔ ہر شے کی زندگی پانی سے ہے اور پانی کی اساس قطرہ ہے۔ یہ قطرے کا تصور ہے اپنے بارے میں۔ اسی طرح کلزم خود کو قطروں کا خالق اور مالک سمجھتا ہے۔ وہ چاہے تو قطروں کو جدائی کے سفر پر روانہ کر دے اور چاہے تو انہیں وصال کی عطا کے لیے روبرو حاضر کر لے۔ بہرحال یہ قطرے اور کلزم کا کھیل ہے۔ اصل اور اول کون ہے؟ وہ جسے موت نہیں آتی، وہ جسے تبدیلیاں تبدیل نہیں کر سکتی، وہ جسے ہمیشہ ہمیشہ سے قیام ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ جسے قابو کرنا، بس میں کرنا، اختیار میں لانا، مسخر کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ کلزم اپنی تہنائیوں اور مستیوں میں حی القیوم ہے، لیکن قطرہ اپنی تنہا ذات میں بقا حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ کلزم کی پناہ میں ہے تو ہے، ورنہ اس کا ہونا نہیں ہو سکتا۔ کلزم آشنا نہ ہو تو قطرہ مرگ آشنا کر دیا جاتا ہے۔ قطرے کی تنہائی اس کی موت ہے، کلزم سے دوری اس کی فنا ہے۔ کلزم اس کی زندگی کا ماخذ ہے اور ماخذ سے کٹ کر زندگی زندہ نہیں رہ سکتی۔ قطرہ ہزار شبنم بنے، ہزار آنسو بنے، اشک ندامت ہو کہ نوکے خار پر رقص کرنے والا قطرہ اپنے منفرد وجود میں موجود نہیں رہ سکتا۔ سورج کی چشم عنایت سے پہلے ہی شبنم فنا ہو چکی ہوتی ہے۔ بہرحال قطرہ اگر وصال بحر سے محروم ہو تو قطرہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اس کا وجود جس ذات کا مرون منت ہے اسی کے دم سے قائم رہ سکتا ہے، نہیں تو نہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اگر قطرہ وصال بحر حاصل کر لے تو وہ نہیں رہ سکتا۔ سمندر میں شامل ہو کر قطرہ قطرہ تو نہیں رہے گا، سمندر بن جائے گا، ہزار بار بن جائے، وہ قطرہ نہیں رہے گا۔ وہ جو تھا نہ رہا، اب اور کیا بن گیا؟ سمندر نے قطرے کو ہمکنار کیا، آغوش رحمت میں لے لیا، اسے وسعت بے قرار عطا کر دی، اس کا اصل اس پر آشکار کر دیا، اس پر ایسا حال طاری کیا کہ اس کا ماضی اب اس کا حال ہی نہیں، مستقبل بھی ہے۔ اصل سے جدا ہو کر اصل میں ملنا بڑی بات ہے، لیکن فراق میں قائم رہنے والا قطرہ وصال میں بکھر گیا، منتشر ہو گیا، پھیل گیا، سمندر بن گیا اور یوں اپنی ذات سے فنا ہو کر کسی اور ذات میں بقا پا گیا۔ ہر دو حالت میں قطرہ قطرہ نہیں رہ سکتا، یہ وجود ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ یہ کلزم کا فیض ہے، وہ فراق عطا کرے تو قطرہ فراق کی آگ میں سلگتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر وہ وصال عنایت فرمائے تو بھی قطرہ اپنی ذات سے نکل کر ذات محبوب میں گم ہو جاتا ہے۔ گم ہو جانا تو قطرے کا مقدر ہے ہی صحیح، کیوں نہ ہو وہ منزل اور وہ راستے میں گم ہو۔ بے راہ راستوں میں گم ہونے والے دونوں جہاں میں خسارہ پا گئے۔ خسارہ کیا ہے، نفع کیا ہے، یہ بہت لمبی بات ہے۔ چند روزہ زندگی میں یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی کہ اصل کیا ہے، سود کیا ہے، نفع کیا ہے، ضرر کیا ہے، یعنی نقصان کیا ہے، ہونا کیا ہے اور نہ ہونا کیا ہے، اور کیا ہونا نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ہم واقعی ہم ہیں؟ ہم کب سے ہیں، کب تک ہیں اور کیوں ہیں؟ کیا قطرہ فنا سے ڈر کے بھاگ رہا ہے یا یہ فنا کے تعاقب میں بھاگ رہا ہے؟ وہ جو فانی ہوئے ان کو نکال کر باقی کی ہستی کیا ہے، اور وہ جو باقی سے واصل ہوئے ان کے بغیر کیا باقی کا وجود نہیں رہتا؟ سب کچھ سب کے بغیر رہ سکتا ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کی تلاش میں سفر کے دوران انسان کو نئے سوالات سے آشنائی ہوتی ہے، اور پھر نئے جوابات کے اصول کا سفر ایک اور حقیقت سے آشنا کراتا ہے۔ محدود زندگی میں نامحدود گوشوں کی دریافت ایک عجب حال ہے۔ اسی وسیع و عریض، جمیل و عظیم، ظاہری اور باطنی کائنات کے حسین اوراق کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کے لیے اتنے مختصر قیام کیا کیا جائے؟ نظر محدود اور نظارے لامحدود۔